اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: حلیمہ بنت ابی زویب بن عبداللہ بن الحارث بن شجنہ بن جابر بن رازم بن ناصرہ بن سعد بن بکر۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری نے طبقات ابن سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا ہے۔ قبول اسلام: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر پر خوش تھی اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے، اور ضرور یہ کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ شوہر کا مسلمان ہونا: مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس سے ہمارا اعتقاد پارا پارا کر کے فرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اما حلیمہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زائی بہن شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت گود میں لیے
پھرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے غیر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دی اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ ماں کے احترام میں قیدیوں کی رہائی۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ وفات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔